اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بے حد رحم فرمانے والا۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو اے عورتوں کے سرپرستو، تم انہیں اپنے پہلے یا نئے شوہروں سے نکاح کرنے سے مت روکو جبکہ وہ آپس میں شریعت کے مطابق رضامند ہو جائیں۔ یہ نصیحت اسے کی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو۔ یہ نکاح کرا دینا تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور پاکیزہ ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ یہ حکم اس کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے، اور بچے کے والد کے ذمے اس کی حیثیت کے مطابق ان عورتوں کا کھانا اور لباس دینا لازم ہے۔ کسی بھی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جائے گی، نہ تو ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے اور نہ ہی والد کو اس کی اولاد کی وجہ سے تکلیف دی جائے، اور جو وارث ہے اس پر بھی ایسا ہی واجب ہے۔ پھر اگر ماں باپ دونوں باہمی رضامندی اور مشورے سے 2 سال سے پہلے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں، اور اگر تم دائیوں سے اپنے بچوں کو دودھ پلوانا چاہو تو بھی تم پر کوئی مضائقہ نہیں، جبکہ تم طے شدہ معاوضہ بھلائی کے ساتھ ادا کر دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور یقین رکھو کہ اللہ تمہارے سب کام دیکھ رہا ہے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسهن 4 اشہر وعشرا، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اور تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ بیوائیں اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن عدت میں روکے رکھیں، پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے
تو اے سرپرستو تم پر کوئی حرج نہیں اس کام میں جو عورتیں اپنے معاملے میں شریعت کے مطابق کریں، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے خوب باخبر ہے۔ ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم۔ اور اے مسلمان مردو، تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ تم عدت والی عورتوں کو پردہ رکھ کر اشارتاً نکاح کا پیغام دو یا اپنے دل میں نکاح کی بات کو چھپائے رکھو۔ اللہ جانتا ہے کہ اب تم انہیں دل میں نکاح کے لیے یاد کرو گے، لیکن دوران عدت ان سے نکاح کا خفیہ وعدہ نہ کرو۔ ہاں اتنی بات کہو جو شریعت کے مطابق ہے، اور جب تک مقررہ عدت پوری نہ ہو جائے ان سے عقد نکاح پکا نہ کرو، اور یقین رکھو کہ اللہ تمہارے دل کی سب باتوں کو جانتا ہے، لہٰذا اس سے ڈرتے رہو اور یقین رکھو کہ اللہ بہت بخشنے والا نہایت حلم والا ہے۔